ڈیئر فرینڈس، امریکہ نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وینزویلا کے اوپر حملہ کیا اور ایک ساورن سٹیٹ کے پریزیڈنٹ اور فرسٹ لیڈی کو امریکی فوج اٹھا کے امریکہ لے گئی۔ یہ وہی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے جس نے رولز بیسڈ آرڈر کی بنیاد رکھی، جس نے یونائٹڈ نیشن کی تعمیر میں کردار ادا کیا، اس کا چارٹر لکھا۔ اور آج جب موجودہ رولز بیسڈ آرڈر ان کی مدد نہیں فرما رہا، ان کے لیے کارآمد نہیں رہا، تو اب وہ اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب امریکہ کس منہ سے کہے گا کہ روس نے کیوں حملہ کیا یوکرین کے اوپر؟ تائیوان آخر کے اوپر چائنا قبضہ کیوں نہ کر لے؟ اگر امریکہ اس طرح کر سکتا ہے کہ ایک کمزور ملک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو چائنا کا بھی پھر رائٹ بنتا ہے۔ تو لا آف دی جنگل جو ہے وہ کمنگ بیک۔ اب اس میں سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ ایران کا اوپر بھی ویسا ہی حملہ کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم اس کو رد نہیں کر سکتے، اس امکان کو، چونکہ وہ پہلے بھی امریکہ حملہ کر چکا ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر۔ اسرائیل حملہ کر چکا ہے ایران کے اوپر اور اس کی فوجی قیادت کو، خاص کر پاسداران انقلاب کے لیڈرز کو ہلاک کیا اس نے۔ تو اب دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ شاید جو وینزویلا ہے، وینزویلا کے پاس تو دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، لیکن وہاں سے ان کی فوج نے ریزسٹنس کیوں نہیں کی؟ عوام کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی قیادت عوام میں اتنی پاپولر نہیں جتنا وہ شو کر رہے تھے، اور وہاں کی جو فوجی قیادت ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل چکی تھی۔ آگے دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن ایران میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر امریکنز ایران کی سپریم لیڈر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ایران کے اوپر قبضے کی کوشش کریں گے، تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی بہت بھاری۔ ایک تو گلف میں، اور ساتھ ہی ساتھ لڑائی بھی ہوگی اور سول وار کا بھی خطرہ رہے گا، اور پورے ریجن کے ڈی سٹیبلائز ہونے کا بھی خطرہ رہے گا۔ تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی یا فیلڈ مارشل کی تعریفیں کیوں کر رہے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایران کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لا آف دی جنگل آ گیا ہے۔ جو پاورفل ہے وہ اپنی بات زبردستی منوانا چاہتا ہے، اور ہم ایک نئے آرڈر میں اور نئی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔